پاکستان کی تاریخ میں آئینی ترامیم کا باعث بنے گی تو آپ کی عدلیہ کی آزادی کدھر رہی؟ کل اعزاز صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کوئی جرنیل بنا ہے پی ٹی اے کا چیئرمین، نادرا کا تو پہلے بنا تھا، صرف نادرا کی نہیں، سرونگ جرنیلوں کو سول اداروں کے سربراہان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ حق تلفی کر رہے ہیں سویلینز کی؟ ہمارے ہاں یہ جو این ایل سی اور ایف ڈبلیو او ہیں، جو کنسٹرکشن کے ادارے ہیں فوج کے، وہ ٹیکو میں کمپٹیشن یا ٹینڈر ہی نہیں ڈالتے ہیں، ان کو ملے گا چاہے 10 بیڈرز ہو کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے۔ آپ نے تنخواہ مراعات پینشن کے بعد چاہے جج ہو جرنیل ہو، پھر ان کو آپ نے یہ کس قانون کے تحت انشور کرنا ہے کہ پھر بھی ان کو ری امپلائی کرنا ہے؟ پی آئی اے کے ایم ڈی او کی تاریخ پڑھیں، پبلک سروس کمیشنوں کی، اور جتنی بھی انڈیپینڈنٹ یا سینی اٹھانومس انٹیٹیز ہیں، آپ کو یہی اثرات ملیں گے۔ ابھی پرسوں فلاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر کسی ریٹائرڈ جرنیل کو بنا دیا۔ رحم کرو اس ملک پہ، یہ ملک صرف آپ کو پالنے کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ملک، اس کا خواب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا وہ پاکستان کے اندر تمام قومیتوں بشمول مینارٹیز کے ان کے حقوق کی پاسداری اور تحفظ تھا۔ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستانی نظام کے اندر حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ جو بھی آواز اٹھاتا ہے مارو پھیٹو رگیدو اغوا کرو۔ تو میں یہ کہتا ہوں، ہم جب توقع رکھتے ہیں، میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ توقع رکھنا کہ فل کورٹ بیٹھے گی اور وہ جناب آپ کا نظام درست کرے گی، اے مکو کے جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ یہ توقع رکھنا کہ جناب علی فلاں فلاں کا ضمیر جاگے گا، استعفے دیں گے، نظام درست ہوگا، یا یہ توقع رکھنا کہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور پاکستان کے حالات جو ہیں آپ کے لیے درست کر لے گی، معیشت چل پڑے گی، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور سب جو ہیں وہ پاک سرزمین شادباد کے گانے لگائیں گے اور فخر سے کہیں گے کہ جی اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی ہریالی ہے، کیونکہ غیبی مدد آئے گی۔ یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اور اولاً اور اخیراً آپ نے انحصار کرنا ہے اپنے اندر کے انسان پہ۔ خود ہمت پکڑو، نہ غیبی مدد آنی ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ اپنے ذات کے اندر تہیہ کر لو کہ میں نے پاکستان میں ظلم، جبر، نا انصافی، لا قانونیت کو روکنا ہے، چاہے کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ ہم پاکستان میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ایڈونچر، کبھی جج کی شکل میں، کبھی سیاستدان کی شکل میں، اور کبھی جرنیل کی شکل میں تجربے کرتے آتے ہیں، اور ہمارے اوپر، ہمارے حقوق کے اوپر، ہماری ریاست، ہماری مملکت، ہماری سرزمین پہ کبھی ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کو سزا دے سکے۔ کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جرنیل پھانسی ہوا، کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جج پھانسی ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ ہم نے ہی یہاں پہ امیونٹی کا کلچر متعارف کرایا ہے کہ جناب بارسوخ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اثر سے آزاد ہیں، ان پہ قانون کی لاٹھی نہیں پڑ سکتی۔ اللہ کے بندو، چائنا میں دیکھ لو نا، ساؤتھ کوریا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، توپوں کے سامنے تو رکھ کے ان کو اڑاتے ہیں۔ وہاں نظام کیسا ہے اور آپ کا نظام کیسا ہے؟ 76 سال میں اسی نظام میں آپ نے رہتے ہوئے اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کا دڑن تختہ کر دیا۔ پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم احتساب کے ایسے عمل کو متعارف کرائیں جس کا تابع جج بھی ہو، جس کا تابع جرنیل بھی ہو، جس کا تابع جو ہے معاشرے کا شخص ہو، اور کسی کی جرت ہی نہ ہو۔ یہاں جرت کیا، یہاں کہتے ہیں قانون کس چڑیا کا نام ہے۔ آج اسلام آباد میں آپ کا ایس ایچ او اتنا بے شرم ہو گیا ہے۔ میں دبئی گیا تھا، اب سنیں مثال دے رہا ہوں، دبئی گیا تھا ابھی کچھ دنوں قبل، ایک ہفتہ 10 دن قبل، تو میرے ایک جونیئر کو ایک ایس ایچ او کی کال آتی ہے، میں نے کسی جگہ پہ وہاں یہ سیمینار تھا، ورکشاپ تھا، یہ اوورسیز پاکستانی بچوں کو جو بیچتے ہیں، تو وہاں میں نے جانا تھا، اس میں شرکت کرنی، ایک تاریخ رکھی۔ تو ایس ایچ او نے کہا میرے جونیئر کو کہ جی وہ مروت صاحب کو بتا دے کہ وہ نہ آئے، ورکشاپ میں نہ آئے۔ تو بھئی کون ہو تم؟
تو جونیئر نے مجھے کہا کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو باہر ہیں، اب کاش میں ادھر ہوتا اور میں چاہتا کہ میں آتا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم غنڈہ گردی پہ کس طرح مجھے جو ہے یا بدماشی کے طور پہ یا ڈنڈے کے طور پہ تم مجھے نام کر سکتے ہو. میں بحیثیت پاکستانی قانون جانتے ہوئے کسی ایسے چور تانے دار رینجر ایجنسی کہ کسی غیر قانونی قدم پہ سر خمی نہیں کر سکتا. یہ قانون نے مجھے سکھایا ہے، 32 سال سے میرے دماغ میں پڑا ہے، 32 سال سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کا حق جو ہے دلانا ہے. تو کس طرح کوئی میرے اپنے حق پہ قدم کس طرح لگا سکتا؟ پاکستانیوں، پاکستان کو ضرورت ہے کہ قوم یہ احساس کرے کہ ہماری خاموشی یا ہماری ان ایکشن، کوئی فعل کا ارتکاب نہ کرنا، ان حالات و واقعات پہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی عملاً کردار ادا نہ کرنا، بلحاظ مجموعی ہم اس ملک کو آہستہ آہستہ طوائف الملوکی، ٹوٹلیٹیرزم، بلکہ ایک مافیا کے سپرد کرتے جا رہے ہیں. جس طرح آپ کے سامنے ہوا، ایم این ایز بنائے گئے جو تھے نہیں، ایم این ایز بنائے گئے فارم 47 پہ، حکومت بنائی گئی فارم 47، آئینی ترمیم کر دی گئی انہی فارم 47 کی بنیادوں پہ. کس طرح محکم معاشروں میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. بار کی بات کی ریاست علی آزاد صاحب 2.5 سال قبل جب پی ٹی آئی پہ تازیانے ظلم و جبر کے برسانے شروع ہوئے، اس وقت میری بڑی توقع تھی اس کالے کوٹ اور ٹائی والوں سے کہ اٹھیں گے اور انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے. 2.5 سال سے راہ دیکھتے دیکھتے اب میں مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیشے نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم نے اپنے معاشرے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، اگر میں اسلام آباد میں وکالت کرتا ہوں تو میں نے دیوار بننا ہے ان کے حقوق کی پامالی کے برخلاف. اگر کوئی میٹھا شوانہ میں، کوئی جلال پور جٹھا میں یا کوئی تونسا شریف میں وکالت کرتا ہے تو وہاں کی وکیلوں نے وہاں کے مکینوں کے لیے بننا تھا. جب پورے پاکستان میں بنیادی شہریوں کے حقوق پہ یلغار ہوئی تو سب سے اہم جو کیجوالٹی تھی وہ تحصیلوں کی، اضلاع کی اور صوبوں کی باریں تھی جو کچھ نہیں کر سکتے، شاید ڈر گئی. اور وہ ڈر آج بھی وکلا کو کسی تحریک پہ گامزن کرنے سے روک رہا. ہم ماضی کی مثالیں دیتے ہیں. آج مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید مشرف کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ بھی کیانی کی مشاورت سے چلائی گئی تھی، کیونکہ ہمارا اس پیشے میں یہ یونیفارم پہننے کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم خود مجسم بن کے، انکارنیٹ ہو کے یہ حق ادا تبھی کر سکتے ہیں جب ہم کہیں گے کہ ہم اپنی اس نظام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ملک میں لاکھوں وکلا ہیں، لاکھوں وکلا اگر ڈٹ جاتے، ایک ایک ایسے جو تھانے دار، ڈی پی او ان پہ مقدمے کرتے جو لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، کیا حشر ہوتا. ہمیں پتہ ہے نا، جب بال اکٹھے ہوتی ہے اور بال ایکٹیو ہوتی ہے تو کسی کی مجال نہیں. کیوں کر ہم پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکے؟ عدلیہ فیل ہوئی، ناکام ہوئی. 76 سال میں پہلی دفعہ انہوں نے 199 کی انفورسمنٹ کرنی تھی، اور پہلی دفعہ جب ان پہ ذمہ داریاں پڑی تو ہم نے بڑے بڑے مائلاڈوں کو جو ہے ڈیتے دیکھا، گرتے دیکھا. ہم پیش ہوتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ حضور نے کوئی ریلیف نہیں دینی ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، سرنڈرڈ ہے، کمپرومائز ہے. بڑے بڑے جج آج بھی عدل کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مقدمے میں لمبی لمبی تاریخیں ملا کرتی تھی تاکہ کوئی ریلیف نہ ملے. یاد رہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو نفسیاتی طور پر ڈرانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ادارہ ان کو چھڑا نہ سکے. اگر ہفتے 6 دنوں میں ضمانتیں ہونا شروع ہو جاتی، کس پاکستانی نے ڈرنا؟ آپ نے دیکھا علی محمد خان 24 دفعہ گرفتار ہوئے، شہریار افریدی 19 دفعہ گرفتار ہوئے، اسد قیصر 13 دفعہ گرفتار ہوئے، اور یہ سینکڑوں مثالیں ہیں. تو لہذا قصہ مختصر، پتہ نہیں آنے والا وقت ہمارے لیے کیا لاتا ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر پاکستانی قوم نے آج بھی اس کا احساس نہیں کیا کہ ہم نے ظلم و جبر، زیادتی، لاقانونیت اور طوائف الملوکی کے خلاف ایک قوم بن کے اٹھی. آج حزب اقتدار کے لوگ شاید بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے تو بینچز کو بھی قابو کر لیا اور ہم نے خان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے،
لیکن یہ جو قوانین آج بنے ہیں کل کی کس نے دیکھی ہیں کہ یہی خدا نخواستہ قوانین تمہارے گلے کا توپ نہ بن جائے.